بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری عطا فرمائے، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، ولكن قولوا ربانیین، ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر عیسائیوں کی ایک بات کا رد کیا گیا ہے۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں چونکہ حضرت عیسیٰ نے خود حکم دیا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جاؤ، تو اس لیے ہم حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا رد کیا گیا اس آیت کے اندر کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کو علم عطا فرمائے، نبوت سے نوازے اور اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے اور پھر وہ بعد میں بندوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت میں لگ جاؤ۔ ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے دوسرا انبیاء کو معصوم بنایا ہے۔ معصوم کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس سے خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، غلطی کا کرنا تو دور کی بات، تصور ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ بندہ غلطی کرے گا۔ تو انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، وہ خطا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی اپنی امت سے یہ کہہ دے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ میری عبادت میں لگ جاؤ؟ تو یہاں عیسائیوں کی اس بات کا رد کیا گیا کہ انبیاء ایسا نہیں کرتے، بلکہ انبیاء تو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے آتے ہیں۔ آگے کہا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری عبادت کرو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ربانی بن جاؤ۔ ربانی کہتے ہیں قرب خاص جس کو حاصل ہو اللہ کا، اس بندے کو باعمل عالم کو ربانی کہتے ہیں کہ جو واقعی اللہ کے قرب خاص سے نوازا جائے۔ تو انبیاء کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ امت کو، بندوں کو اپنے رب کے قریب کرنے آتے ہیں، نہ کہ یہ کرنے کہ اپنی طرف، اپنی عبادت کی طرف مائل کر دیں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ربانی ہونے کو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی کیونکہ تم کتاب سکھاتے ہو، یعنی تمہیں کتاب کا علم دیا گیا اور تم کتاب کو آگے سکھاتے ہو۔ تو اس سے ایک یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اصل جو علم نافع ہے وہ وہی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ وہ علم جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، اس کے اندر عاجزی کو پیدا کر دے، یہی اصل علم ہے۔ اگر علم آئے اور بندہ اللہ سے معاذ اللہ دور ہوتا جائے، اللہ کی حدوں سے دور ہوتا جائے اور خود کے اندر جو ہے وہ تکبر کی صورت پیدا کر لے، تو وہ علم بندے کا ضائع ہے، اس علم کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل علم وہی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ یعنی یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی نہ تو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا اور نہ تمہیں یہ کہے گا کہ معاذ اللہ فرشتوں کی عبادت میں چلے جاؤ، فرشتوں کو اپنا جو ہے وہ رب بنا لو یا دوسرے لوگوں کو اپنا رب بنا لو۔ نبی ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، اور نبی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا بالکل جھوٹ ہے اور صریح کذب ہے جو لوگ منسوب کرتے ہیں نبیوں کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شان بیان کی گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے، ہر نبی سے یہ وعدہ لیا ہے، یہ عہد لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا وہ آخری رسول آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا اور نبی اپنی امتوں سے یہ عہد اور وعدہ لیتے رہے کہ اگر تمہارے زندگی میں آخری نبی تشریف لے آئیں تو تم نے ضرور ان پر ایمان لے آنا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ اب اس عہد کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ عز و جل نے عہد لیا۔ پہلے ان سے عہد لیا، اور یہ بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی، ابھی پیدائش نہیں ہوئی کسی بھی نبی کی، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم ایک شانوں والا رسول مبعوث کرنے والے ہیں اور تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ یہ سارے تو اس سے ثابت ہوا کہ سرکار نبیوں کے بھی نبی ہیں، امت کے تو نبی ہیں ہی، لیکن دوسرے انبیاء کے بھی نبی سرکار ہیں، کیونکہ اللہ نے خود نبیوں سے عہد لیا کہ تم نے اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائیں تو تم نے ایمان بھی لانا ہے ان پر اور تم نے جو ہے وہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، اپنا دین چھوڑ دینا ہے۔ ایمان لانے سے مراد یہی ہے کہ نبی اپنا دین چھوڑ دیں گے، اپنی شریعت کو آگے نہیں چلائیں گے، بلکہ دین محمدی کو، شریعت محمدیہ کو جو ہے وہ لے کر آگے چلیں گے۔ تو یہ یہاں عہد لیا گیا نبیوں سے۔ پھر عہد کے اندر اللہ عز و جل نے ان سے یہ عہد لے کر فرمایا اب بتاؤ اقرار بھی کرتے ہو اس عہد پر؟ اب انبیاء چونکہ آپ جانتے ہیں معصوم ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پھر جائیں اپنی بات سے، لیکن پھر پختہ کرنے کے لیے اقرار بھی لیا کہ اقرار کر لو اس بات کا۔ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ پھر اقرار پر بھی بات نہیں رکی، بلکہ آگے کہا کہ سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ سارے، اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ خود بھی اللہ نے اس معاملے کی گواہی دی کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم لوگوں نے اقرار کر لیا ہے میرے نبی کی نبوت کا۔ اور پھر فرمایا فمن تولا، اب نبی معصوم ہے، پھریں گے نہیں اقرار کرنے کے بعد۔ پھر بھی بات کو پختہ کرنے کے لیے فرمایا فمن تولا بعد ذالک، جو اس کے بعد عہد سے پھر جائے، منہ موڑ لے عہد سے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ لوگ فاسق ہیں، نہ حکم کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عہد اس طرح لے کر اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما،
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔